بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین کرام۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے آپ کو آج کی شب بہت بہت مبارک ہو۔ شب معراج 27 رجب المرجب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج چونکہ گھر میں بیٹھا تھا تو کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سے مخاطب ہوا جائے، تو میں نے سوچا چلے آج اپنے گھر سے ہی، اپنے کمرے ہی سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں شب معراج کے حوالے سے۔ آج کی شب بڑی مہکتی ہے، نور سے مزین ہے، ہر جانب خوشبو ہی خوشبو ہے، ہر جانب ایک نور کا احساس ہے۔ یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نور کی ایک حسین چادر ہے جو پوری کائنات پہ آج تن گئی ہے۔ پوری خوبصورتی ہیں آج کی رات، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ اے ملائکہ، خاص طور پہ جبرائیل امین سے فرما رہے ہیں کہ اے ملائکہ، اے جبرائیل امین، روئے زمین پہ جا اور میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندیوں پر لاؤ، بلندیوں پر، آسمانوں پر، کیونکہ آج شوق دیدار جو ہے وہ عروج پہ ہے۔ آج رب جو ہے وہ اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبرائیل امین 70,000 ملائکہ کے ساتھ روئے زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ آرام فرما ہے۔ کیسے جگایا جائے، آرام میں کیسے مخل ہوا جائے؟ بالکل وہی بات کہ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی گود میں نبوت سر رکھ کے سو رہی ہے اور ادھر نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، تو علی کے سامنے اب دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ شریعت ہے اور ایک مسئلہ عشق ہے۔ مسئلہ عشق یہ کہتا ہے کہ جس کی خاطر نمازیں بنی ہیں، نمازیں آئی ہیں، ہمیں نمازوں کا حکم ہوا ہے، اس کو آج بے آرام نہ کیا جائے، آج اس میں کوئی خلل نہ ہو۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو شیر خدا علی المرتضیٰ کی یہ بات بڑی پسند آئی، اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سورج کو کہ پلٹ۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ سورج ڈوب چکا ہے، سورج ڈوبتا نہیں ہے۔ سورج تو اپنے پیدا کرنے والے خالق کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ سجدہ کر رہا تھا تو ادھر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، نور مجسم، کائنات کے کائنات سے پیار کرنے والے فخر موجودات سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ پلٹ۔ اب سورج کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، تیرے محبوب کا مجھے پیغام آیا ہے کہ پلٹ، میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے کہ آج میرے حضور سجدہ ختم کر، میرے محبوب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پلٹ۔ سورج پلٹا۔ شام کے محلات جن سے ابھی یوں سورج ہو کر آیا تھا، آج شام کے محلات پھر سے جو پلٹے تو پھر شام کے محلات روشن ہو گئے۔ کائنات حیران ہے، کائنات پریشان ہے کہ ابھی تو سورج یوں گیا تھا اور ابھی سورج یوں آیا۔ آج یہی وقت حضرت جبرائیل امین پہ ہے کہ
پیغمبر مصطفیٰ محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کو کس طرح سے جگایا جائے، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل امین میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے۔ تاکہ تیرے لب جب میرے محبوب کے قدموں کو چھوئیں تو تیرے لب کی ٹھنڈک سے میرا محبوب پیغمبر بیدار ہو، اور جب وہ بیدار ہو جائے تو پھر ہمارا پیغام دے کہ اللہ آج تمہیں آسمانوں پہ یاد کر رہا ہے، اور پھر اس سے میرے حضور لا۔ یوں ہی ہوا، حضرت جبرائیل امین نے اپنے ہونٹ میرے محبوب، آپ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگائے، چھوا، اور جیسے چھوا تو ہونٹوں کی ٹھنڈک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ کو حکم سنایا، اور اب آپ یہاں سے پرواز کر رہا ہے، یہاں سے پرواز کر رہے ہیں۔ سوار اتنا اعلیٰ ہے تو اس کے لیے سواری کا اہتمام بھی تو اعلیٰ کرنا پڑتا ہے نا۔ تو جنت سے جبرائیل امین براق لائے، کائنات کے کسی بادشاہ، بڑے سے بڑے بادشاہ کو اس کی سواری نصیب نہیں ہوئی، اور جنت کی اس براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی سوار نہیں ہو سکا۔ براق آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ کو براق پہ بٹھایا گیا، براق چلا۔ اب براق کی رفتار دیکھیے کہ جہاں انسانی نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں پہلا پاؤں براق کا پڑتا ہے۔ یہ ہے براق کی رفتار کا انداز۔ اور پھر دیکھیں براق ہے، وہ ہلتا ہے، آگے جھکتا ہے، کبھی پیچھے جھکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے تکلیف نہیں ہوئی، بالکل سموتھ، بالکل ہموار جس طرح چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بالکل ہموار چلتے رہے۔ ملائکہ ادھر ہیں آپ کے، ملائکہ ادھر ہیں آپ کے، خوشبوئیں ہیں، نور ہی نور ہے، اور یہ عالم، خوبصورت عالم قرآن مقدس میں بھی بیان کر دیا گیا، قرآن مقدس میں بھی اس کا واضح واقعہ ہے۔ اور آپ چل دیے، اب آپ مکہ المکرمہ سے کہاں پہنچے ہیں؟ آپ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس پہنچے ہیں، اور جب بیت المقدس آپ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی ایک بڑی تعداد، یعنی 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، وہ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں، شوق دیدار تمنا کہ کس طرح نظارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے۔ انتظار میں ہے، ملائکہ انتظار میں ہے، حور انتظار میں ہے، انبیاء نبی سارے کے سارے اس انتظار میں ہیں۔ یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد صف بندی ہو جاتی ہے۔ تمام انبیاء 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ صفیں باندھتے ہیں، صفیں باندھی، جب صفیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج امامت آپ فرمائیں گے، آج امامت آپ فرمائیں گے۔ یہاں تمام انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، یہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد اب آپ کا بلندیوں کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ ملائکہ کی ہزاروں کی تعداد ادھر ہے، ہزاروں کی تعداد ادھر ہے، آپ کے دائیں بائیں چل رہے ہیں، اور آپ یہاں پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ جبرائیل امین نے دستک دی، جبرائیل امین نے دستک دی۔ اب نگران نے دروازہ کھولا، پہلے آسمان کا دروازہ کون؟ جبرائیل امین۔ ساتھ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی مکرم، نور مجسم، در یتیم، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ کہا تو پھر آج تو آسمانوں کو انہی کے واسطے سجایا گیا ہے، آج تو آسمان کے در و دیوار کو سجایا گیا ہے، آج تو نور ہی نور ہے، آج تو پھول ہی پھول ہے، آج تو خوشبو ہے، اور پھر آسمان کا پہلا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کا استقبال اب کون کر رہا ہے؟ یہاں آپ کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام کر رہے ہیں،
یہاں آپ کا پہلے آسمان پر آپ کا استقبال کرنے والے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور جب آپ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچے تو یہاں آپ کا استقبال کرنے والا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. یہ دوسرے آسمان پہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں. جب آپ دوسرے سے تیسرے آسمان کی طرف پہنچے ہیں تو یہاں آپ کا استقبال کرنے والے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. یہاں انہوں نے آپ کا استقبال کیا. اور پھر جب آپ تیسرے سے چوتھے آسمان تک پہنچے تو یہاں آپ کا استقبال کرنے والے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. آپ کے ساتھ بے پناہ ملائکہ تھی، حوریں تھیں، اور آسمان کو ایک خاص ترتیب سے، ایک حسن و جمال سے سجایا گیا تھا. صرف کس کے واسطے؟ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس آسمان کو سجایا گیا تھا. اب چوتھے آسمان سے مکمل طور پہ دیکھتے ہوئے اب آپ پہنچتے ہیں پانچویں آسمان کی طرف، اور یہاں استقبال کرنے والے نبی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام. یہاں آپ کا استقبال حضرت ہارون علیہ السلام کر رہے ہیں. اور پھر پانچویں آسمان سے آپ پہنچتے ہیں چھٹے آسمان کی طرف، اور چھٹے آسمان پہ آپ کا استقبال کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. اب یہاں سدرۃ المنتہا، یہاں حضرت جبرائیل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حد یہاں تلک ہے، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر میں ایک اتنا سا بھی سفر اور آگے کرتا ہوں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہوں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حسنین کے نانا، میرا سفر یہاں تلک کا ہے، اس کے بعد آپ جانے، آپ کا رب جانے. اور یہاں سدرۃ المنتہا، یہاں جبرائیل امی آپ سے علیحدہ ہو گئے، اور آپ کا اب سفر ہے ساتویں آسمان کی جانب. یہاں ساتویں آسمان پر آپ کا استقبال کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کا ساتویں آسمان پہ استقبال کرنے والے ہیں. سورہ نجم میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اے پیارے چمکتے تارے، اے پیارے چمکتے تارے، محمد کی قسم، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بھی بات اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان فرماتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان فرماتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جلوہ ذرا قریب آیا. پھر رب نے فرمایا اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پورے 700 مرتبہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وجہ تخلیق کائنات ہے، تیری وجہ سے تو میں نے دنیا بنائی. آج مانگ مجھ سے کیا مانگتے؟ 700 مرتبہ. اور 700 مرتبہ میرے محبوب نے اپنے رب سے مانگا کیا ہے؟ یہی مانگا ہے کہ اے اللہ، میں اپنی گنہگار امت کی معافی چاہتا ہوں. میرا وہ نبی جو آج 7ویں آسمان پہ رب کا دیدار کر رہا ہے، اور رب 100 مرتبہ نہیں 700 مرتبہ اسے اختیار دے رہا ہے کہ اے میرے نبی تجھے مکمل اختیار ہے کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. تو 700 مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے گنہگار امت کی معافی چاہتا ہوں. اور رب نے فرمایا کہ میں تمہیں راضی کروں گا. اے میرے پیارے محبوب، میں تجھے راضی کروں گا. یہاں آپ کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، دوزخ کے طبقات دکھائے جاتے ہیں. اچھا، یہ سفر جو ہے یہ ہزاروں برس کا سفر ہے.
ہزاروں برس کا سفر ہے۔ محترم سامعین، یہاں چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ ہمارا چھوٹا سا چینل ہے، یوٹیوب چینل بہار حسین آفیشیل، کائنڈلی آپ اسے پریسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن پر آپ تھوڑا سا بٹن دبا دیجیے تاکہ جیسے ہی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اچھا، جو کچھ عرض کرتا ہوں یعنی آپ سن کر ان پر ذرا تبصرہ بھی فرما دیا کریں، جہاں جہاں میری کوتاہی غلطی ہو وہاں مجھے میری تھوڑی سی اصلاح فرما دیا کریں، مجھے بتا دیا کریں کہ بہار حسین آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، اور لائک کر دیا کریں کہ یہ آپ کی جانب سے ایک احساس محبت ہے، آپ کی جانب سے ایک خوبصورت تحفہ ہے جو میرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت کی پوری بہشت دکھائی گئی، بہشت کے خوبصورت مناظر دکھائی گئے، وہ دودھ کی ندیاں دکھائی گئیں، وہ سب کچھ دکھایا گیا، ساتھ ساتھ دوزخ کے طبقات بھی دکھائے گئے کہ یہ دوزخ کے طبقات ہے۔ اب ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سفر جو زمین سے روئے زمین سے آسمان تلک کا ہے، یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے، ایک سال کا نہیں ہے، ہزار سال کا سفر ہے، لیکن ان اللہ کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کی جان ہے، جب جان کائنات کی جان آسمان پہ چلی گئی تو زمین ادھر وقت کی تنابیں کھنچ گئیں، وقت کو وہیں روک دیا گیا، وقت کو یہاں روک دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے ساتویں آسمان پر اور پھر اپنے رب سے ملاقات کر کے واپس پہنچے۔ یہاں آپ کو کئی انعامات دیے گئے، کئی انعامات دیے گئے۔ یہاں آپ کو ایک انعام نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور کہا کہ میں اپنی امت سے واقف ہوں، اور آپ کی امت اتنی نمازیں کسی صورت ادا نہیں کر سکے گی، آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور ان سے عرض کیجیے کہ اے اللہ، اے خالق، اے مالک، اے رازق، پروردگار، مددگار، میرے محبوب اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی محبوب ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی یکتا ہے، تو ہی تنہا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہاں آپ کہیں کہ آپ جائیں اور ان سے نمازوں میں ذرا کمی کرا کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 نمازیں کر کے 45 کر دی۔ واپس آئے، موسیٰ نے کہا تیری امت 45 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، اے اللہ کے محبوب نبی ایک بار پھر جائیے۔ آپ پھر گئے، اب آپ 45 سے 40 کرا آئے۔ موسیٰ کلیم اللہ پھر راستے ملے، محمد عربی قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، آپ کی امت جو ہے بڑی کمزور، بڑی نحیف ہے، وہ 40 نمازیں کسی صورت ادا نہیں کر سکے گی۔ آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں کہ میری امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکتی، آپ اب 35 کرا کر آئے۔ موسیٰ ملے، کہا وہ 35 بھی ادا نہیں کر، پھر آپ تشریف لے گئے، 35 سے اب 30 ہو گئی، کہا نہیں، پھر جاؤ۔ آپ پھر گئے، اب 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20 ہوئیں، 20 سے 15 ہوئی، 15 سے 10 ہوئیں، 10 کے بعد 5 ہوئیں۔ اب 5 کا تحفہ لے کر جب آپ آئے تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ آپ جائیے اللہ تعالیٰ کے حضور اور عرض کیجئے کہ میرے اللہ، میری امت یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید کمی فرمائے۔ تو یہاں میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی، اب مجھے
اپنے رب سے حیا آتی ہے، میں اب مزید اس میں کمی نہیں کرا سکتا۔ مجھے امید ہے کہ مجھ سے پیار کرنے والے، مجھ سے عشق کرنے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والے 5 نمازیں ہر صورت ادا کریں گے اور نماز قائم رکھیں گے، نماز کے ساتھ نماز کو جوڑے رکھیں گے، اور یہاں آپ واپس آ گئے۔ اب دیکھیں، اب جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے بے شمار چیزیں دیکھی، دوزخ کے طبقات دیکھے۔ اب ان دوزخ کے طبقات سے میں کیا دیکھتے ہیں آپ کہ بہت موٹے موٹے پیٹ والے لوگ وہاں موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ، ان کے پیٹ سے بدبودار مواد نکلتا ہے، ان کے پیٹ چاک کیے جاتے ہیں، پھاڑ دیے جاتے ہیں، انہیں سزا ملتی ہے، پھر ان کو ثابت کر کے ان کے پیٹوں کو پھر سزا دی جاتی ہے، سزا کے عمل مسلسل دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے ہیں۔ سود اللہ کے خلاف ایک جنگ ہے۔ سود کے معاملے میں یہ کہا گیا ہے کہ سود دینے والا اور سود لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے درمیان معاملات کو طے کرانے والا بھی گنہگار ہے۔ اس لیے سود چونکہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے ہاتھ باندھ کر کہ لوگوں کو بھی منع فرمائیے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کاروبار کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے اس کام کو آج بلکہ ابھی اسی وقت توبہ طائب ہو جائے کہ اللہ جو گناہ سرزد ہوئے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ یقیناً معافی قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول رکھے ہیں۔ رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، میرا رب فرماتا ہے کہ در توبہ کھلا ہے، در توبہ کھلا ہے، اے میرے بندے آ، اور تجھ سے جتنے بھی گناہ مسترد ہوئے، چاہے تیرے گناہ زمین سے آسمان تلک کے برابر ہے، مشرق سے مغرب کے برابر ہے، شمال سے جنوب تلک ہے، اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ زمین کے ذروں سے بھی بڑھ چکے ہیں، آسمان کے تاروں سے بڑھ چکے ہیں، تو ایک بار آ، گناہوں کے اعتراف کے ساتھ چند اشک آنکھوں سے میرے حضور پیش کر، میں رب تجھ سے راضی ہو کر تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ تو اتنا پیار کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں نا، کائنات میں اگر کسی کو منانا آسان ہے نا، سب سے زیادہ آسان ہے، تو یقین کریں کہ وہ میرا رحمان ہے، کہ چل ایک سجدہ، لیکن سجدہ پرخلوص ہو، سجدہ پرخلوص ہو، تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ سجدوں کو پسند فرماتا ہے، اور وہ سجدہ جو یہاں سے کیا جائے، سجدے کا تعلق یقیناً دل اور روح سے ہے، اور جو سجدے روح اور دل سے ادا کیے جاتے ہیں، یقین کیجئے کہ وہ بارگاہ الہ میں فوراً قبول ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاتھ ہمارے چہروں تلک نہیں پہنچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدے، ہمارے آرزو، ہمارے آنسوؤں کو دیکھ کر ہماری توبہ قبول فرما کر ہمارے تمام تر گناہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ نہ صرف گناہ مٹا دیتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی عطا کو کسی صورت کم نہیں کرتا۔ کیوں کم نہیں کرتا؟ کیوں کم نہیں کرتا؟ کیا وجہ؟ جبکہ ہم ایک دنیا کے کسی مالک کے پاس کام کرتے ہیں تو دن رات اس کی خدمت کرتے ہیں، اگر کسی بھی دن کسی بھی لمحے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی تو اسی غلطی کی بنیاد پر ہمیں وہ اپنی ملازمت سے برخاست کر دیتا ہے، ہمیں کہتے تھے کہ ٹرمینیٹ، آپ جائیں، آپ کا کام ختم، میں آپ کا معاف نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا مالک ہے، اور جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے، کائنات کا وارث ہے، کائنات کا خالق ہے، دنیا کن کہہ کے فیکون کرنے والا، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے، تو سمجھ میں آتا ہے، سمجھنا ہے ہمیں
کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے؟ وہ اس لیے مہربان ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو آخری وقت میں بھی، جب آپ کی جان کنی کا عالم شروع ہوا، جب آپ کی روح کو آپ کے جسم سے نکالا جا رہا تھا، جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے جا رہے تھے، اس وقت بھی آپ کے لب ہل رہے تھے، اور کیا فریاد کیا کر رہے تھے، آرزو کیا کر رہے تھے، جستجو کیا کر رہے تھے، دعا کیا کر رہے تھے؟ وہ دعا یہی کر رہے تھے کہ اے اللہ میری گناہ گار امت کو معاف فرما، میری امت بڑی بھولی ہے، میری گناہ گار امت کو معاف فرما دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں اس معاملے میں اے نبی تجھے راضی کروں گا، اور نبی نے بھی فرما دیا تھا کہ جب تک میری امت کا آخری گناہ گار جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں نبی جنت میں قدم رکھوں گا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا انداز ہی کچھ اور ہے، یہ وہ رات ہے کہ یہ مہک رہی ہے، یہ وہ رات ہے کہ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے، یہ وہ رات ہے کہ کائنات کا پتا پتا، کائنات کا ذرہ ذرہ وہ عشق میں مگن ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، کہ جس طرح آپ کے ارد گرد ملائکہ تھے تو یقین کریں کہ وہ درود و سلام پڑھتے جا رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ آج کی رات میری عبادت چھوڑ دو، آج کی رات میری پاکیزگی بیان نہ کرو، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، آج کی رات میری تسبیح نہ کرو، بلکہ آج کی رات میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجو، آج کی رات میرے محبوب کے لیے ہے۔ آج ملائکہ اور حوروں کو یہ کہا گیا کہ جنت کے محلات کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ اور بادب کھڑے ہو کر میرے محبوب کا استقبال کرو، یہ وہ رات ہے، اور ہر آسمان کو اس طرح سے سجایا گیا کہ جس طرح سجانے کا حق ہوتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور کسی نے یہ بھی کہہ دیا تھا نا کہ گناہوں کی بستی ہے جینے کا کرینہ دے دے، گناہوں کی بستی ہے جینے کا کرینہ دے دے، کہیں ڈوب ہی نہ جائیں کوئی ایسا سفینہ دے دے، اے خالق تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتے، ایک محمد دے دے، ایک محمد کا مدینہ دے دے۔ تو آج کی شب اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کی شب ہے، آج کی شب اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کی شب ہے، آج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر نذرانہ درود و سلام بھیجنے کی شب ہے، آج کی شب نماز پڑھنے کی شب ہے، آج کی شب نوافل ادا کرنے کی شب ہے، آج کی شب قرآن مقدس پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی شب ہے، آج کی شب اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ شاید اس سے بڑھ کر کوئی اور شب حسین ہوگی کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ملاقات کر رہا ہے، اور اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے اسے اپنے آسمانوں کی سیر کرا رہا ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، تو یہ وہ کون لوگ تھے؟ یہ سود کھانے والے تھے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جاتا ہے، ان کے سر کچل دیے جاتے ہیں، اور کچل کر ایک بار پھر ان کو زندگی دی جاتی ہے، وہ پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب پھر حکم ہوتا ہے کہ ان کے سروں کو پھر سے کچل دو، پھر حکم کے مطابق ان سروں کو کچلا جاتا ہے، بار بار کچلا جاتا ہے۔ کون ہے یہ بدنصیب لوگ جن کے سروں کو کچلا جاتا ہے پھر زندگی ملتا ہے، پھر ان کے سروں کو کچل دیا جاتا ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، کہ یقیناً نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے کسے؟ اپنے بندوں کو، جس کو اس نے تخلیق کیا۔ آج وہ اللہ کی تخلیق
اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے مطابق مسجد میں نہیں جا رہے، نماز کی طرف نہیں جا رہے، فلاح کی طرف نہیں جا رہے، اللہ فرما رہا ہے میں سب سے بڑا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور کوئی میرا ہمسر نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب پیغمبر ہے اور یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز نیند سے کہیں بہتر ہے۔ میں بہت بڑا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اتنی بڑی آزاد، اللہ کائنات کا وارث، کائنات کو بنانے والا حکم دے رہا ہے کہ آؤ میری طرف، لیکن ہم حکم عدولی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے ہمارے ادا نہیں ہو رہے، کئی نمازیں ہم سے چھوٹ گئیں، ہم رحمان سے دور ہوتے گئے۔ وہ شاکر شجاع آبادی نے کہا تھا نا کہ تیرے دعوے ہن لبریزی دے، بولتے ہوئے کبھی کبھار میرا گلا خشک ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے پانی ساتھ رکھا ہوتا ہے تاکہ گلا کو ذرا تر کرتا رہوں۔ تیرے دعوے ہن لبریزی دے، تھیا شوق دا پیالہ ادھا نہیں، تیرا شکوہ ہے او نہیں ملتا، تیرا شکوہ ہے او نہیں ملتا، کوئی شاکر لدھو ودھا نہیں، ہے مالک اپنی مرضی دا، تیری مرضی دا او بدھا نہیں، تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے، اور تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے، تے گولیا نہیں وہ لدھا نہیں۔ کہ تم اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے کوئی تمہیں جنگلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صحرا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویرانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے قلوب کے اندر بستا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تم تلاش تو کرو۔ اور تم نے تو کہا تھا کہ اے اللہ مجھے جامع عقیدت دے کہ میں اپنے وجود میں اونڈیل کر تجھے سجدے کروں، تیری خواہش کے عین مطابق میں نے تمہیں جامع عقیدت دیا کہ پیو پی کر مجھے سجدہ کرو، لیکن تم نے اس جامع عقیدت کو اپنے وجود میں اونڈیل کر، اپنے وجود میں اونڈیل کر، اپنے وجود میں اونڈیل کر، بجائے اس کے کہ تم مجھے سجدہ کرتے، تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، ڈوب گئے، تم بھول گئے مجھے، اور جب تم مجھ سے بھول گئے تو میں تمہیں بھول گیا، اور جب میں بھول گیا تو کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی طوفان آ رہے ہیں، کبھی زمین کب کبا رہی ہے تو کبھی آسمان سے قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی معمولی سے ایک وائرس پوری دنیا کو منجمد کر کے رکھ دیتا ہے، پوری دنیا کو ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ کئی ماہ کے لیے روک دیتا ہے، کئی اموات ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کی اپنے اعمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح سے غرق نہیں کر رہا جس طرح سے پہلی قوموں کو غرق کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمیں ایک نسبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہائے ہائے ہائے، کسی نے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے اللہ تجھے بھی پیارا کون؟ محمد، اور مجھے بھی پیارا کون؟ محمد، تیرا بھی پیارا کون؟ محمد، میرا بھی پیارا کون؟ محمد۔ تو یہی بات کیا کم ہے کہ اللہ تیرا پیارا بھی محمد ہے اور ہمارا پیارا بھی محمد ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایسے سر کچلے جاتے تھے، کیوں کہ جب اذان ہوتی تھی اذان کو سنتے نہیں تھے، دنیا کے کاموں میں مگن ہو جاتے اور نمازیں چھوڑ دیتے، نماز سے غافل ہو جاتے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے، ایسے لوگ کہ جنہیں پیپ سے بھرے ہوئے پیالے پلائے جاتے تھے، دنیا میں گناہ کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں الٹا لٹکایا جاتا اور ان کے آگ کے شعلے جلتے تھے، آگ کے شعلے انہیں جلا کے راکھ کر دیتے تھے۔ یہ شب معراج کا واقعہ ہے۔
شب معراج کے دن جب دوزخ کے طبقات دکھائے گئے تو اس میں سے یہ چیز بھی دکھائی گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور نیچے آگ کے مسلسل شعلے جلتے ہیں جو اس بندے کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں، پھر انہیں زندگی مل جاتی ہے، پھر آگ کے شعلے انہیں جلا کے خاک کر دیتے ہیں، پھر زندگی ملتی ہے، اور اس سزا کا عمل جاری اور ساری ہے، ایک لمحے کے لیے رکتا نہیں ہے۔ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے تھے، جو بیوی کی بات سن لیتے تھے، لیکن بیوی اور ماں کے معاملات میں جب معاملہ چلتا تو بیوی کو سچا ثابت کر کے اپنی ماں کو جھٹلا دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، اتنی سزا تھی، یہ سب کچھ بھی دکھا دیا گیا۔ اب جب آپ واپس پہنچتے ہیں بیت پہلے آسمانوں کے بعد پھر آپ بیت المقدس آتے ہیں، اور پھر بیت المقدس کے بعد آپ پھر ام ہانی کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ کیا کنڈی جس طرح ہلتی چھوڑ گئے تھے نا، ویسے ہل رہی ہے۔ یہ خالق کے کام ہے نا۔ عشق کہتا ہے کہ یہ ہر چیز ممکن ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو کن کہہ کے فیکون کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ کنڈی ہل رہی ہے، جس طرح بستر گرم چھوڑ کے گئے تھے، بستر ویسے کا ویسا گرم ہے، اور جس طرح آپ وضو کر رہے تھے تو وضو کا پانی جس طرح سے جاری تھا بالکل ویسے کا ویسا جاری ہے۔ تو آپ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ آج میں معراج سے ہو کر آیا ہوں، آج میں نے ساتوں آسمان دیکھے ہیں، آج میں نے رب سے ملاقات کی ہے، آج میں نے بہشت دیکھی ہے، آج میں نے دوزخ دیکھی ہے۔ تو حضرت ام ہانی نے آپ سے فرمایا کہ میں تو یقین لاتی ہوں کہ آپ جو فرماتے ہیں بالکل سچ فرماتے ہیں، لیکن یہ بات کسی اور سے نہ کرنا۔ میرے نبی پاک نے کہا کہ یہ بات کسی اور سے میں کیوں نہ کروں، میں تو ہر صورت کروں گا، ہر صورت کروں گا۔ معافی چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے مجھے یہاں پانی پینے کے لیے رکنا پڑ جاتا ہے۔ تو ام ہانی فرماتی ہیں کہ بھئی آپ کسی اور سے نہ کہیے، لیکن آپ بتاتے ہیں، اور پورے مکہ میں ایک شور ہو جاتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں ملاقات کر کے آیا ہوں، میں یہاں سے بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر گیا، اللہ سے ملاقات کی، جنت کے مناظر دیکھے، دوزخ کے مناظر دیکھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ لیکن ایمان رکھنے والوں نے کہا کہ بالکل صحیح، یہاں تلک کہ لوگوں نے یہ سازش کی اور حضرت ابوبکر سے جا کر کہا کہ تیرا نبی یہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرا نبی یہ کہتا ہے تو یقینی بات ہے وہ بالکل سچ فرماتے ہوں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، دل سے کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتا ہے۔ جو وہی ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتے کو نہیں دیکھا، وہی آتے نہیں دیکھی، لیکن ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق نہیں فرماتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، کہ جو وہی آپ کو عطا ہوتی ہے آپ اس کے عین مطابق دنیا کو فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ سچائی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کہ پاک نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف پہ، ہر جملے پہ، ہر سطر پہ یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ عشق کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ بالکل سچ فرماتے ہیں، اور جو جو نشانی انہوں نے بتائیں وہ آج بھی وہی کی وہی نشانیاں چل رہی ہیں، جو انہوں نے فرما دیا بالکل عین ویسے کا ویسے ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ مکہ پہنچے تو ایک مقام پر ایک کنیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز نہیں، کسی غیر مسلم کی کنیز ہے، وہ آپ کا دامن تھام کے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں آٹا خریدنے آئی تھی اپنے مالک کے حکم سے، نہ بڑی کمزور ہوں، مجھے دیر ہو چکی ہے، میرا مالک بڑا سخت ہے، بڑا ظالم ہے، میں چل نہیں سکتی، تو آپ اتنی مہربانی فرما دیجیے کہ آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیے اور میرے مالک سے کہہ دیں گے نا آپ کہ یہ نحیف ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتی، اس کے پیسے کھو گئے تھے، اسے ڈھونڈنے میں تکلیف ہوئی اور اس کے بعد اس نے آٹا خریدا اور آٹا خرید کے اب آئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو کہاں چلنا ہے، میں آپ کے مالک سے خود جا کر عرض کر دوں گا اور ان سے یہ سفارش کروں گا کہ وہ آپ کو معاف فرما دیں۔ جب آپ وہاں پہنچے، اس دروازے پہ دستک دی تو وہ غیر مسلم باہر آیا، جیسے باہر آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ آپ کی ملازمہ ہے، آپ کی کنیز ہے، آپ کی ماندی ہے، اسے دیر ہو چکی تھی، تو یہ خوف تھا اسے کہ کہیں آپ اس سے ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، اسے سزا نہ دیں، تو میں اس کی طرف سے آپ سے سفارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اسے معاف فرما دیں۔ تو وہ غیر مسلم کیا کہتا ہے؟ کہیں کل آپ معراج پر تو نہیں گئے تھے؟ کیا ساتوں آسمانوں پر تو نہیں گئے تھے؟ اور فوراً اندر گیا اور اپنی کتاب تورات لے کر آیا اور کہا دیکھیے ہماری تورات میں لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا، جب وہ معراج سے واپس آئے گا تو ایک کنیز اسے فریاد کرے گی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دیر ہو گئی، میرا مالک مجھ سے کہیں ناراض ہو کر مجھے سزا نہ دے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیے، اس مالک سے کہیے کہ مجھے معاف فرما دے۔ تو کہا یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی ہیں، آخری نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ پہ ایمان لاتے ہوئے اس نے آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہ ہے میرا نبی۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، ان کا ہر حرف سچ تھا۔ اچھا یہاں کچھ اعتراض کرنے والوں نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں تو کچھ نشانیاں بتائیں، تو جو وہ نشانی پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں۔ یہاں تلک بھی میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اس بیت المقدس کے اندر جو کڑی اور شیطین ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، تو یوں آپ نے آنکھیں بند کر کے اس منظر کو سامنے آپ لائے اور آپ نے بتا دیا کہ اتنی کڑیاں تھیں، اتنے شیطین تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعہ بڑا انمول واقعہ ہے، اور آج کی شب تمام عالم اسلام کے لیے ایک خوبصورت شب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے بہانے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ کبھی شب معراج لاتا ہے، کبھی شب برات لاتا ہے، کبھی شب قدر لاتا ہے، کبھی ربیع الاول لاتا ہے، کبھی شعبان لاتا ہے، کبھی رمضان لاتا ہے، کہ میرے نبی کی امتی اس طرح سے عبادت کرتے رہیں، کیونکہ ایک ایک رات کا ثواب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کئی کئی 100 سال ہے، تو یہ اس کی بخشش کے انداز ہیں۔ اپنے نبی کی امت کو وہ بخشنا چاہتا ہے، تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے۔ یہ اس کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ ہم گناہگاروں کو اس انداز سے بخش دیتا ہے۔ تو آج کی شب آپ نوافل پڑھیے، اللہ تعالیٰ کو منا لیجیے کہ ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہوئے، اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ یہ بڑھتی ہوئی جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری آمدنی میں برکت ڈالے۔ ہمیں کثرت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں اے اللہ ہماری آمدنی میں برکت ڈال۔ اے اللہ تعالیٰ آج کی شب دعا بحضور رب کائنات کہ اے اللہ آج کے دن جو تیرے حضور گناہگار اپنی بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، جن ماں باپ کے گھروں پر بیٹیوں کا بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان بیٹیوں کا بوجھ دور فرما دے، ان کے لیے بہترین رشتے لا دے کہ ان کے ہاتھ پیلے ہو جائے
اور ماں باپ کا یہ بوجھ اتر جائے۔ اے اللہ تعالیٰ، آج جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے اندر غم ہے، جن کے اندر پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ آج ان دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ، ان کو تو نے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ ان اولاد کی عمر دراز فرما، ان کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اے اللہ تعالیٰ، ہر ایک کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ماں باپ کا سایہ سروں پہ قائم دائم رکھ، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج کی شب تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری یکتائیت کا واسطہ، تجھے تیری یاوری کا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ، تجھے تیری پاکیزگی کا واسطہ ہے، تجھے تیری بلندی کا واسطہ ہے، تجھے تیرے محبوب اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کا واسطہ ہے کہ جب تو نے عطا فرما رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مانگ میرے محمد کیا مانگتا ہے، مانگ میرے محمد کیا مانگتا ہے، تو میرے نبی آپ سے یہی عرض کر رہا تھا، اپنے گناہگار بخشش، اپنی گناہگار امت کی بخشش، اپنے گناہگار امت کی بخشش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معصوم ادا کا واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ، جو ہماری عبادات ہیں، جو ہمارے سجدے ہیں، انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ، دلوں سے غموں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ، حق پہ کھڑے ہونے کی قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا کر کہ ہم بس تیرے نام پہ جئیں، تیرے نام پہ مریں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں سچا عاشق رسول بنا، منہ سے بول کے کہنے والا نہیں بلکہ عملاً ایک سچا عاشق رسول بنا دے، تاکہ ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر، ان کے اسوہ حسنہ پر ہم عمل کر سکیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر سکیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم جو بکھر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم جو بٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کر دے۔ بقول شاعر، اسا کل ہے پڑھ پڑھ آج تھی گیوں، جل کہندے کول نماز پڑھوں۔ اساں کل ہے پڑھ پڑھ آج تھی گیوں، جل کہندے کول نماز پڑھوں۔ ہاتھ چھوڑ پڑھوں، ہاتھ بدھ پڑھوں، اے پھول نہ پھول نماز پڑھوں۔ ہاتھ تسبیح مسجد رقص کروں، پاگل وچ دول نماز پڑھوں۔ جتنا تارک دڑکے نہ ہو من، او مسجد گول نماز پڑھوں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر سے یہ تفرقہ، یہ فرقہ بازی، اسے ختم فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، بس جس انداز میں جو چاہے وہ تیری عبادت کرے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو تیرا اور تیرے رسول عربی کا گھر دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش پوری فرما دے۔ اے اللہ، اپنا گھر بھی دیکھا، اپنے رسول کا گھر بھی دیکھا۔ اے اللہ تعالیٰ، گناہ گار بندے ہیں، دلوں میں جو خواہشیں ہیں، تیرے حضور دعا ہے کہ وہ خواہشیں پوری کر دے۔ ان خواہشوں میں ایک خواہش یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ تیرا، تیرے محبوب کا گھر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، مجھ گناہ گار پہ بھی اپنا خاص کرم فرما دے۔ میری بھی حاضری، میں بھی آؤں، تیرا گھر دیکھوں، تیرے محبوب کا گھر دیکھوں۔ لکھا پڑھا نماز پر او سرور کوئی، جو تیرے دربار میں، تیرے نبی کی سرزمین پہ سجدہ ادا کرنے کا لطف ہے، وہ کہیں اور نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، بخش دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تجھ سے مانگا اپنی اوقات کے مطابق، اور تو ہمیں عطا فرما دے اپنی شان کریمی کے مطابق۔ ہم پہ اپنا خاص کرم کر دے، ہمارے عمل کی طرف نہ دیکھ۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے عمل کی طرف، اعمال کی طرف نہ دیکھ۔ ہم تو بھٹکے ہوئے بے راہ ہیں، ہم تو کھوئے ہوئے لوگ، ذلت کی پستیوں میں گرے ہوئے لوگ۔ اے اللہ تعالیٰ، اٹھا لے، اٹھا لے، کرم کر دے، کرم کی نظر کر دے، کرم کی نظر کر دے۔ پورے عالم اسلام کو شاد و آباد رکھ۔
اور سبز ہلالی پرچم والے پاکستان کو، جس کی بنیاد ہی تیرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس پہ اپنا خاص کرم فرما، اسے قوموں کی فہرست میں، قوموں کی قطار میں ایک بلندی عطا فرما، میرے اس پاکستانی پرچم کو سب سے بلند فرما اور اسے تا قیامت آباد رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ، غلطیاں کوتاہیاں لغزش معاف فرما، اور آج کی شب کے حوالے سے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما دے۔ رشتے جو آپس میں ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوڑ دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، محبتوں کو قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے بچھڑ گئے، ہمارے ماں باپ، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں غلامی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، اور ہماری والدہ محترمہ کو انہیں غلامی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، بس مانگ رہے ہیں، خالی جھولیاں ہیں، ان خالی جھولیوں کو بھرتے۔ اے خالق، ان خالی جھولیوں کو بھرتے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے ٹوٹے پھوٹے ان لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہماری دعاؤں کو شرف مقبول عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جب یہ ہاتھ تیرے اس بندے کے چہرے پر پہنچے، اس وقت تک ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، ہر ایک کی شرف دعا کو، اور پوری انسانیت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب پر کرم فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، کشمیر کی بیٹیوں پر، کشمیر کی بہنوں پر، کشمیر کی ماؤں پر، کشمیر کے بھائیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرما۔ کسی بھی خطے میں کسی بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اپنا کرم فرما دے، وہاں اپنا کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر کسی شب آپ سے ملاقات رہے گی، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ نے